بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہمارے ہاں کی دعوت جماعت اسلامی اس ٹائپ اور جو دیگر دنیاوی تنظیمیں شخصیات وغیرہ دیتی رہتی ہیں اس کو بہت بڑا کارنامہ اور فریضہ سمجھتے ہیں ادائیگی کرنے کے لیے، جبکہ یہ کتاب و سنت سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہیں اور اس تعلق سے اہل علم علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں کہ یہ حکمران وقت اگر اس کا حکم دے تو جا کر کیا جا سکتا ہے، اور اپنے طور پہ مختلف شخصیات تنظیمیں لوگوں کو باقاعدہ لسٹ بنا کر پکڑا دیتی ہیں کہ یہ کریں۔ برے عقائد کا تو وہ بائیکاٹ نہیں کرتے جو خود رکھتے ہیں، شرک و بدعت والے اس کے جو ہے حکم دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس تعلق سے اہل علم کا کلام پیش خدمت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں رافضیوں کی حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ دیکھیں یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں، بائیکاٹ کرنا جن سے جھگڑا ہو رہا، کہ ان کی حماقتیں بہت سی ہیں۔ من جملہ ان حماقتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یزید کے بنائے ہوئے کنویں میں سے نہیں پیتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کنووں اور نہروں سے پی لیا کرتے تھے جو کہ کافروں نے کھودی ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے بعض ان میں سے شامی بیری نہیں کھاتے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ کافر ممالک سے آیا ہوا پنیر کھا لیا کرتے تھے اور کافروں کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے کپڑے کافروں ہی کے سلے ہوئے تھے۔ یہ بات آپ نے منہاج السنہ میں فرمائی، اور اپنے مجموع الفتاوی میں آپ فرماتے ہیں ان سے تاتاریوں کے ساتھ معاملے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا یہ مباح ہیں، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا جہاں تک بات ہے تاتاریوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی تو اس میں وہ سب جائز ہیں جو ان جیسے دوسروں کے ساتھ جائز ہیں، اور وہ حرام ہے جو ان جیسوں کے ساتھ حرام ہے۔ پس کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کے مویشیوں اور گھوڑوں وغیرہ میں سے خریدیں، جیسا کہ ترکیوں، اعرابیوں اور کرد لوگوں کے مویشی اور گھوڑے خریدتے ہیں۔ اسی طرح سے انہیں اپنی اشیاء خورد و نوش اور ملبوسات فروخت کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان جیسوں کو فروخت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے انہیں یا ان کے علاوہ کسی کو بھی ایسی چیزیں بیچنے کا جو کہ حرام کاموں میں ان کی معاونت کرے، جیسے کہ کسی ایسے کو گھوڑا یا اسلحہ فروخت کرنا جو کہ اس کے ذریعے حرام قتل کرے گا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ اپنی مشہور تفسیر اضواء القرآن فی ایضاح القرآن بالقرآن میں فرماتے ہیں باطل اقسام کی تیسری قسم یعنی نقصان دہ چیز کو لینا اور سود مند کو ترک کر دینا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک ایسا کوئی بھی شخص نہیں کرتا کہ جسے کم سے کم بھی اچھے برے کی تمیز ہو، اسی لیے عقل و فکر رکھنے والوں کے نزدیک چوتھی قسم متعین ہو جاتی ہے، اور وہ ہے فائدہ مند چیز کو لینا اور نقصان دہ کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے غزوہ احزاب میں خندق کھودی، حالانکہ یہ فارسیوں کا جنگی طریقہ تھا جس کی خبر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دی تھی، لیکن اس بات نے کہ اس کی اصل کافروں سے آئی ہے آپ کو اس پر عمل کرنے سے نہ روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو دودھ پلانے والی عورت سے جماع کرنے سے روک دیں تاکہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ عرب یہ گمان کیا کرتے تھے کہ غیلہ یعنی دودھ پلانے والی سے جماع کرنا اس کی اولاد کو کمزور کر دیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ روم و فارس والے ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طبی تحقیق کو لے لیا، اور یہ حقیقت کہ اس کی اصل کافروں سے آئی تھی اسے لینے میں مانع نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رقت الدولی سے سفر ہجرت
میں اپنے راستے کی معلومات کے سلسلے میں مدد لی، حالانکہ وہ کافر تھے۔ ان سب سے یہ دلیل واضح ہوئی کہ مغربی تمدن و ترقی کے متعلق اسلام اور مسلمانوں کا فطری موقف یہی ہے کہ مادی اعتبار سے جو مصنوعات و ایجادات ان کی ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جو انہوں نے خالق کائنات کی نافرمانی کے لیے بنائی ہیں۔ اس طور پر ان کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ لیکن صد افسوس کے مسلمانوں کی غالب اکثریت نے معاملے کو بالکل برعکس کر دیا ہے، اس طرح سے کہ ان سے اخلاقی پستی، دین بیزاری اور خالق کائنات کی اطاعت سے روگردانی لے لی، اور جن باتوں میں دنیاوی مادی نفع تھا انہیں بھی حاصل نہ کیا، بس وہ دنیا و آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو گئے، اور یہی کھلا خسارہ ہے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب سے سوال ہوا، آج کل بہت سے لوگ امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی دعوت دیتے ہیں، جیسے پیزا ہٹ اور میک ڈونلڈ، کیا ہمیں ان دعوتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا دارالحرب میں کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے، یا پھر یہ صرف ہمارے ملک میں موجود معاہدین، ذمی اور مستأمن لوگوں کے ساتھ جائز ہے؟ جواب: مباح چیزوں کو خریدنا جائز ہے، خواہ کہیں سے بھی آئی ہوں، جب تک حکمران وقت اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ان میں سے کسی چیز کے بائیکاٹ کا حکم نہ دیں، کیونکہ خرید و فروخت میں اصل ہر چیز کا حلال ہونا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت و تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود سے اشیاء خریدی تھیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے سوال ہوا، سائل کہتا ہے احسن اللہ الیک، اگر یہ بات معلوم ہو کہ کوئی تاجر رافضی ہیں اور اس کی اشیاء لوگوں میں معروف ہوں تو کیا ہم اس سے لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ اس سے اشیاء نہ خریدی جائیں؟ احسن اللہ الیک۔ پھر سائل مزید کہتا ہے، پھر کچھ ایسی اشیاء بازار میں موجود ہیں جن کے بارے میں معروف ہیں کہ رافضیوں کی مصنوعات ہیں، کیا ہم لوگوں کو اس سے خبردار کریں کہ اس سے نہ خریدیں تاکہ یہ ان کی تقویت کا سبب نہ بنے؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ کافروں سے خرید و فروخت جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے اشیاء خریدی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لینے کی غرض سے رہن رکھوائی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے ان کے فاسد عقائد ضرور بیان کریں تاکہ وہ انہیں دلی دوست اور ساتھی نہ بنائیں، مگر جہاں تک معاملہ ہے ان سے عام خرید و فروخت کا تو عند الحاجت آسان سی بات ہے، بس ان سے محبت و دوستی نہ کریں اور نہ ہی ان کے حرام کھانوں یا ذبیحوں میں سے کچھ کھائیں۔ پھر سائل کہتا ہے، اس صورت میں بھی کیا اس کے علاوہ کسی سے خریدنا اولا تصور ہوگا؟ جواب: جو بات مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ان سے دوستی و محبت رکھنے یا مخالفت میں سستی برتنے اور ان کے اعمال سے دھوکے میں آ جانے سے ڈرایا جائے، لوگوں کے سامنے ان کا کفر اور گمراہی بیان کی جائے، کیونکہ یہ ان کے اعمال میں سے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں، اور اہل بیت اور علی بن ابی طالب اور رضی اللہ عنہ سے فریادیں کرتے اور مدد مانگتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے، اور صحابہ پر لعن طعن بھی ایک مستقل کفر ہے، یعنی انہیں خائن قرار دے کر روایات بیان کرنے کا نیا اہل سمجھنا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوا، فضیلت الشیخ، آپ کی اس فکر کو نشر کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ہمیں امریکی اشیاء صرف اور مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ان کی اقتصادیات کمزور ہو جائے، کیونکہ اس کی مسلمانوں کے خلاف شیطانی سرگرمیاں اور مواقف معلوم ہیں؟ کہ آپ میں فرماتے ہیں، آپ وہ کچھ خریدیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور اسے چھوڑ دیں جو اس نے آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ سوال ہوا، فضیلت الشیخ، کیا مشروب بنام کولا یعنی پیپسی کولا، کوکو کولا وغیرہ جو کہ ایک یہودی کمپنی کی پروڈکٹ ہے، اس مشروب کو پینے اور بیچنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ برائی اور زیادتی میں تعاون کرنا ہے میں شمار ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، کیا آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک یہودی سے کھانا خریدا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس یہودی کے پاس اس کے باعث گروی رکھی ہوئی تھی، اور کیا آپ کو یہ بات
بھی نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا تحفہ بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ ان کافروں کی مصنوعات نہیں استعمال کرنی چاہیے تو اس صورت میں ہم سے بہت سی مفید اشیاء فوت ہو جائیں گی، جیسے ان گاڑیوں کا استعمال جنہیں یہود بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مفید اشیاء جنہیں سوائے یہود کے کوئی نہیں بناتا۔ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مشروب میں کوئی موذی چیز ہو جو یہود نے اس میں شامل کر دی ہو، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہود ایک ناقابل اعتبار قوم ہے۔ انہوں نے تو اس بکری میں بھی زہر ملا دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی، اور فرمایا کرتے تھے کہ ما ازال اجد عالم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان وجدت قطع ابہری من ذلك السم، کہ میں اب تک اس کھانے کی تکلیف پاتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرت زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی، یعنی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے امام ظاہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قتل کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور نصارہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں، لیکن میرے خیال میں جو کچھ ہمارے ہاں آتا ہے اسے اچھی طرح سے چیک کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ شیخ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا سوال، یا شیخ، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اور یہود کے مابین جنگ قائم ہے، تو کیا یہود سے خرید و فروخت جائز ہے، اور یورپ میں ان کے ہاں کام کرنا جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یہودیوں سے خرید و فروخت؟ سائل کہتے ہیں جی ان کے ہاں یورپ میں کام کرنا۔ شیخ فرماتے ہیں یہود و نصارہ میں ان ممالک میں معاملات کرنے کے تعلق سے کوئی تفریق نہیں کرتے، جبکہ وہ کفار و مشرکین جو اگر ذمی ہو یعنی اہل ذمہ ہو اور بلاد اسلام کو اپنا وطن بنا لیا ہو تو ان کا معاملہ سب کے ہاں معروف ہے، یعنی ان سے معاملات جائز ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ مسلمانوں کی صلح میں ہوں اور محاربین لڑنے والے نہ ہوں تو ان کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ان سے بھی جائز ہیں۔ لیکن اگر وہ محاربین ہوں تو ان سے معاملات جائز نہیں، خواہ اس سرزمین پر جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہو، جیسا کہ فلسطین میں یہود، یا پھر اپنی ہی زمین پر ہوں۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ محاربین ہوں ان کے ساتھ مطلق معاملات جائز نہیں، لیکن اگر کوئی صلح کرنے والا ہو تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کے بارے میں اصل یہی ہے کہ جائز ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا، فضیلت الشیخ وفقکم اللہ، آج کل اخباروں میں امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کی خرید و فروخت سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک آج کے اخبار میں ہے کہ علماء مسلمین نے اس بائیکاٹ کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل فرض عین ہے اور ان مصنوعات میں سے کسی کو بھی خریدنا حرام ہے، اور اس کا مرتکب ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب اور مسلمانوں کے خلاف ان کے قتل کرنے میں ان امریکہ اور یہودیوں کا معاون ہے۔ بس فضیلت الشیخ ہم آپ سے اس مسئلے کی توجیہ چاہتے ہیں کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہے، اور کیا اس فعل کو کرنے پر ثواب حاصل ہوگا؟ جواب میں فرماتے ہیں، اولاً سب سے پہلے تو مجھے اس اخبار کی کاپی یا اخباری تراشا درکار ہے کہ جس میں سائل کے بیان کردہ سوال والی بات مذکور ہوں۔ ثانیاً یہ غیر صحیح ہے، علماء کرام نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور امریکی مصنوعات تو اب تک مسلمانوں کے بازار میں آتی ہیں اور بکتی ہیں، اور نہ ہی امریکہ کے لیے کوئی نقصان دہ ہیں۔ آپ خواہ امریکہ سے کچھ نہ خریدیں، یہ ان کے لیے کوئی ضرر رسا نہیں ہے، اور کسی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ حکومت کسی خاص ملک سے منع کرے یا اس کا بائیکاٹ کرے، ان صورت واجب ہوگا۔ البتہ جہاں تک مجرد افراد کا تعلق ہے کہ وہ ایسی قرارداد پاس کریں اور فتویٰ دیتے پھریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینے کے مترادف ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اور سوال ہوا شیخ سے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ حکمران نے ہمیں ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن اس سے منع بھی نہیں کیا ہے، تو کیا میرے لیے شخصی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا جائز ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں میرے بائیکاٹ سے انہیں نقصان پہنچنا متحقق ہے، یقینی ہے۔ یعنی شیخ فرماتے ہیں اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ اولاً اگر حکمران وقت
ممالک میں سے کسی ملک سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیتا ہے تو سب پر واجب ہے کہ اس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہی ان کی مصلحت میں ہے اور دشمن کو نقصان پہنچانے کا سبب اور ساتھ ہی حکمران کی اطاعت بھی ہے۔ ثانیاً البتہ اگر حکمران حکم نہ دے تو انسان کو اختیار حاصل ہے، اگر چاہے تو ذاتی طور پہ خود بائیکاٹ کر لے اور اگر چاہے تو بائیکاٹ نہ کرے، اسے اس بات میں اختیار حاصل ہے۔ پھر سوال ہوا، ہم وقتاً فوقتاً یہ دعوت سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بس کیا اس فعل کی کوئی بنیاد کتاب و سنت میں موجود بھی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ان 3 پیچھے رہ جانے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے دلیل پکڑتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں پیچھے رہ جانے والے نہیں، وہ پیچھے نہیں رہے تھے بلکہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خلفو نہیں فرمایا بلکہ فرمایا الذین خلفوا، جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اور ابتدا ہی میں انہوں نے عذر پیش کرنے میں تاخیر کی، ان کا عذر مؤخر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ جہاں تک معاملہ ہے بائیکاٹ کا تو یہ ملکی سیاست پر منحصر ہیں اور حکمران وقت کی خاصیت میں سے ہیں۔ اگر وہ حکم دیتا ہے تو ہم پر اس کی اطاعت لازم ہے اور اگر نہیں دیتا تو ہر انسان بااختیار ہے، چاہے تو بائیکاٹ کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ جس طرح اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی بھر کچھ کھائے نہ پیے۔ سوال، اس شخص کا کیا حکم ہے جو ڈنمارک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اسے کھائے گا وہ منافق ہے اور اس کی توحید مخدوش ہے اور ان کی تمام غذائی مصنوعات اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتا ہے، ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں بہرحال ہم بتا چکے ہیں کہ اگر حکمران منع کریں تو ہم اس کی سماعت واجب ہے، ہم پر اس کی سماعت واجب ہے، کیونکہ یہی سب کی مصلحت میں ہے۔ لیکن اگر حکمران یہ حکم صادر نہیں کرتا تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جبکہ مال کا ضیاع یہ شرعاً ممنوع ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے نکال پھینکیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے، نہ کہ بیلجیم ڈنمارک کو۔ لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اشیاء نہ خریدیں تو خلاص نہ خریدیں، بات ختم۔ لیکن جو کچھ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں انہیں اٹھا کر پھینک دیں اور یہ سمجھیں کہ میں بیلجیم ڈنمارک کو نقصان پہنچا رہا ہوں، تو یہ ان کا نہیں بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور یہ تو نری حماقت ہے۔ سوال ہوا کیا دارالفتاء کی جانب سے کافر ملکوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فتویٰ جاری ہوا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا، میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات صادر نہیں ہوئی ہے۔ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ سے سوال ہوا، یہ سائل اہل کفر کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں یہ اسلام کے اولین لوگوں کا طریقہ نہیں رہا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اور دیگر کفار کا بائیکاٹ کیا، اسی طرح سے نہ خلفائے اربعہ اور جو ان کے بعد اسلامی خلفاء آئے انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ سب سے پہلے جنہوں نے بائیکاٹ کیا وہ رافضہ تھے، چنانچہ وہ ان کنوؤں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے جو یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ نے کھدوائے تھے۔ اسی طرح سے ان پھلوں اور پنیر میں سے نہیں کھاتے تھے جو ملک شام سے آتے تھے۔ پھر آج کل اسی نہج کو بہت سے حزبی لوگوں نے اپنا منہج بنا لیا جو فقہ معاملات کا کما حق فہم نہیں رکھتے۔ آخر میں اس تعلق سے حدیث بھی موجود ہے، جیسا کہ ثمامہ بن عفال رضی اللہ عنہ جو مشرکین مکہ کو گندم سپلائی کیا کرتے تھے، جب وہ ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت لے کر مکہ گئے تو کہنے والے نے کہا تو صابی بے دین ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوں اور اللہ کی قسم اب گندم کا ایک دانہ بھی تمہیں نہیں ملے گا جب تک اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ابن ہشام سے واقعے کی یہ تکمیل بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ یمامہ کی طرف نکلے اور منع کر دیا کہ مکہ کی طرف کوئی مال نہیں لے جایا جائے، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ثمامہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کی طرف لکھ بھیجا کہ وہ
ان کے اور ان کے پاس بھیجے جانے والے اناج کے درمیان سے ہٹ جائے، یعنی یہ بائیکاٹ چھوڑ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔